رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والملحدين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي الأبته التهامي السيد البهي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض مدينة الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فريضة على كل مسلم ومسلمة. قبل اس کے کہ اپنے گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر کے مرحوم اسماعیل خان ابن لطیف خان، مرحومہ بدروبی بنت جعفر خان، مرحوم عزیز خان ابن اسماعیل خان، مرحومہ بشیرہ بی بنت ثناء اللہ خان، مرحوم شفیع اللہ خان ابن اسماعیل خان، مرحومہ رشیدہ بی بنت رحمت اللہ خان، مرحوم نذیر خان ابن عزیز خان، مرحومہ منور شاہدہ بنت محمد ممتاز خان، مرحومہ سراج النساء بنت عزیز خان، مرحوم ظہور احمد خان ابن عظمت اللہ خان. مرحومین کی روح کو عیسیٰ فرمائے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات اپنی اپنی دعاؤں اور حاجتوں کی برابری، مرحومین کی مغفرت اور ان کے علو درجات اور مجلس کی قبولیت کے لیے بآباد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ببرکت ہے وہ ذات حق سبحانہ و تعالی، اور تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو نعمتوں کا خلق کرنے والا ہے، نعمتوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے کائنات میں سب کچھ پیدا کیا، اس رنگ و بو کو، اس ہست و بود کو خلق کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہی ذات حق سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی نے تمام تر جو نعمتیں ذہن انسانی جس کا ادراک کر سکتی ہے، اس نے نعمتوں کو پیدا کیا ہے، اور انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اور سب سے بڑی نعمت کا نام ہے خود وجود انسان۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ امیر سے پوچھا، یا علی یہ بتائیے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ یا نبی اللہ، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس خدا بند متعال نے ہم کو زیور وجود سے آراستہ کیا ہے۔ اس پروردگار نے ہم کو وجود جیسی نعمت سے بہرہ مند کیا ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وجود بھی کوئی معمولی وجود نہیں عطا کیا ہے۔ وجود کے اقسام ہیں، وجود کے مراحل ہیں، اور ہر مرحلے کا ایک دوسرے مرحلے سے مقایسہ کیا جائے تو اس کی عظمت کئی گنا زیادہ ہے۔ اور پھر انسان یہ دیکھے کہ اللہ نے انسان کو وجود کے کس مرحلے میں رکھا ہے۔ یہ خدا اگر چاہتا تو ہم کو جمادات کی شکل میں خلق کر سکتا تھا۔ جو خدا اس بات کے اوپر قادر ہے کہ ریت کے ذرات خلق کر سکتا ہے، وہ ہم کو ریت کی شکل میں پیدا کر دیتا، پتھر کی شکل میں پیدا کر دیتا، زمین کے شکل میں پیدا کر دیتا، یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ پھر اس سے ایک گام آگے کا مرحلہ ہے، اور اس کا نام ہے وجود جمادات۔ اللہ چاہتا تو ہم کو جمادات کی فہرست سے نکال کر کے جو اس سے بلند مرتبہ ہے وہ ہے نباتات کا، ہم کو نباتات کی شکل میں پیدا کر سکتا تھا۔ ہم کو پیڑ پودے گھاس پھوس کے شکل میں خدا بند متعال خلق کر سکتا تھا، اس عالم میں بھیج سکتا تھا، مگر پروردگار عالم نے ہمیں نہ جمادات کی شکل میں پیدا کیا اور نہ ہی ہمیں نباتات کی شکل میں پیدا کیا۔ اس سے ایک مقام اور آگے بڑھا، اس کا نام ہے حیوان۔ جمادات کی صف میں قرار نہیں دیا، نباتات کی صف میں قرار نہیں دیا، بلکہ وجود کیا ہے؟ وجود حیوانی عطا کیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ انسان کو زندہ پیدا کیا، انسان کو زندہ رکھا، اور پھر اس معنی میں نہیں کہ یہ انسان جیسے چوپائے رہتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، بلکہ اس کو دارائے حیات بھی بنایا اور جانوروں کا مالک بھی بنایا، تو اس انسان کو بنایا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ خدا اگر چاہتا تو انسان پیدا کیا تھا، ہم کو وجود عطا کیا تھا، وجود میں افضل وجود عطا کیا تھا، وجود حیوانی عطا کیا تھا، اس میں بھی ممکن تھا کہ انسان بنایا تھا تو کسی طبقے میں پیدا کر دیتا، کسی گھر میں پیدا کر دیتا، کسی مسلک میں پیدا کر دیتا، کسی مذہب میں بھیج دیتا، لیکن اس کا جب کرم جمادات کے اوپر ہوا تو نباتات کی منزل آئی،
جب نباتات پہ اس کا لطف ہوا تو حیوان کی منزل طے ہوئی، جب حیوان پر نگاہ کرم پڑی تو پتہ یہ چلا کہ اس نے انسان بنایا، اور جب انسان پر اللہ کی نگاہ کرم خاص ہوئی تو پھر اللہ نے انسان کو مسلمان بنایا، اور جب مسلمان پر خدا نے اپنا لطف کیا تو مسلمان کو اللہ نے زہرا کا آزادار بنایا۔ کی محبت کو ودیت کیا، ان کا غمخوار اور ان کا عزادار بنایا۔ عزیزو یاد رکھیے، عزاداری حسین کی بھی ہے، عزاداری فاطمہ کی بھی ہے، مگر دونوں کی عزاداری میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ ہر کس و ناکس حسین کی عزا میں آ کر کے قاتل حسین پہ لعنت کر سکتا ہے، مگر زہرا کے عزادار ہی وہ ہے کہ بس خالی زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرتے سکتے، باقی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ امتیاز ہے کہ اس نے ہم کو زہرائے مرضیہ کی محبوں میں قرار دیا، بے شک بے شک، ان کا عزادار بنایا۔ عزاداری کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں محبوب سے محبت کی جائے وہاں ان کے اوپر ظلم اٹھانے والوں سے نفرت کی جائے۔ آج مسلمانوں میں نہ جانے کتنے فرقے ہیں جو یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم نبی کی بیٹی کو مانتے ہیں، مگر یاد رکھیے فقط یہ وہی ذات ہے کہ جو نبی کی بیٹی کو مانتے بھی ہیں اور نبی کی بیٹی کو مارنے والے پہ تبرہ بھی کرتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل اللہ سبحانہ وتعالی کا فیض و کرم ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا۔ اور پھر آپ اگر ارباب مناطقہ کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو وجود کے اقسام، لا عقل وجود کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے وجود کتبی، ایک ہے وجود لفظی اور ایک ہے وجود خارجی۔ 3 وجود ہیں۔ فرض کریے مثال کے ذریعے سے جو ہے میں پیش کروں تاکہ جو ہے وہ تقریب ذہنی کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے اور بچے ہماری بات کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکیں کہ وجود کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وجود وہ ہے کہ جو کاغذ کے اوپر لکھ دیا جائے، اس کا بھی اپنا وجود ہے۔ تحریر، عبارت، خط، اس کا ایک اپنا وجود ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز ہے خود لفظ، لفظ کو زبان سے ادا کر دیا جائے، بول دیا جائے، اس کا خود اپنا ایک وجود ہے اور اس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے کیونکہ انسان سمجھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا وجود ہے جو اسے وجود خارجی کہا جاتا ہے کہ وہ خارج میں اپنا ایک وجود رکھتا ہے۔ توجہ کا طالب ہو، یہ 3 وجود ہیں اور 3 وجود، ایک وجود ذہنی، وجود خارجی، وجود کتبی، ان تینوں وجودوں میں اگر کوئی وجود افضل وجود ہے اور کسی وجود سے انسان کو فیض پہنچ سکتا ہے تو وہ صرف وجود خارجی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ انسان ہے، پیاسا ہے، پیاس لگی ہے، چاہیے اسے پانی پیے تاکہ اس کی تشنگی برطرف ہو۔ انسان صبح سے لے کر کے شام تک کے کاغذ پہ پانی 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 لکھتا رہے تو بتائیے کہ کیا انسان کی تشنگی ختم ہو سکتی ہے؟
انسان کی پیاس بجھ سکتی ہے؟ کبھی قلم اٹھا کر کے آپ لفظ پانی تو لکھ دیں گے، وجود تو محقق ہو جائے گا لیکن اس وجود کا فائدہ نہیں ملے گا۔ کہا دوسرا وجود کیا ہے؟ کہا یہ ہے وجود لفظی۔ وجود لفظی کیا ہے؟ کہا کہ ہم پیاسے ہیں، پانی چاہیے، آپ صبح سے شام تک کے رٹتے رہیے پانی پانی پانی، کیا آپ کے پانی 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 کہنے سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ کہا پیاس نہیں بجھے گی۔ کہا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وجود سے فائدہ ملے تو وہ فقط وجود خارجی ہے، جب تک کہ وہ پانی کے جو باہر موجود ہے جگ میں، گلاس میں، انسان اس کو لے کر کے اپنے منہ میں نہیں لگائے گا، حلق سے جب تک کہ یہ نیچے نہیں اترے گا تب تک کہ انسان کی تشنگی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو پتا چلا کہ جہاں کے اوپر ارباب مناطقہ کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے اہل بیت کے در کے اوپر وجود محقق ہونا شروع ہوتا ہے۔ ارباب منطق کے نزدیک فقط اگر کوئی وجود فائدہ بخش ہو سکتا ہے تو وہ وجود خارجی ہے، مگر اللہ نے جلالت اہل بیت کہ یہاں ہر وجود اپنے اندر معنی رکھتا ہے، اہل بیت کا تذکرہ کرتے جاؤ تب بھی اپنے جگہ کے اوپر لکھ دو، تب بھی اپنے مقام کے اوپر زبان سے کہو، تب بھی اپنے مقام کے اوپر سامنے موجود ہو زیارت کر لو، تب بھی اپنے مقام کے اوپر۔ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں وجود عنایت کیا ہے، اور اس وجود کا تقاضا یہ ہے کہ ان ذوات مقدسہ سے محبت کی جائے کہ جن کی محبت جزو ایمان ہے، ان سے عداوت و نفرت کی جائے کہ جن سے عداوت و نفرت جزو ایمان ہے۔ عدید و محبت ہی کا تقاضا ایمان نہیں ہے بلکہ نفرت کا بھی تقاضا ایمان ہے۔ آج ہم نے صرف خالی محبت کے کلمات کو ادا کر لینا ہی ایمان سمجھا ہے، بلکہ جہاں مظلوم کی حمایت ایمان ہے وہی ظالم سے نفرت کا اظہار بھی ایمان ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت دور نہ جاؤں، چونکہ گزارش کی گئی ہے لہذا بڑی جلدی کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم کی مشہور زمانہ حدیث کہ علم کا حاصل کرنا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر واجب ہے، فریضہ ہے۔ آج دنیا نے ترقی کر لی اور اس پر ترقی دنیا میں آج یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور آشکار ہے، دنیا نے اس چیز کو جان لیا اور سمجھ لیا کہ علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ انسان بالکل تھرڈ کلاس کی زندگی گزار رہا ہو، انسان مزدوری کر رہا ہو، پسماندہ طبقے سے تعلق رکھ رہا ہو، لیکن انسان کی آج کوشش یہ ہے کہ 2 روٹی میں سے 1 روٹی کھائیں گے مگر اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلائیں۔ یہ دنیا نے آج اس بات کو جانا ہے، اس بات کو سمجھا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنا یہ فرائض انسانی میں سے ہے، انسان کا حق ہے کہ علم حاصل کرے۔ ابھی ایک عرصہ پہلے UNO میں اقوام متحدہ کی کارکنان کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں
حقوق بشر کا چارٹ مرتب کیا گیا، لسٹ بنائی گئی کہ حقوق بشر ہے کیا کیا۔ ان میں سے جو لسٹ بنائی گئی اس میں ایک حق یہ تھا کہ انسان کو وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اسے علم حاصل کرنے کا حق ہے۔ آج اتنا ترقی کرنے کے بعد اقوام متحدہ کے اراکین نے اس بات کے اوپر یہ مہر لگائی کہ علم کا حاصل کرنا انسان کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کل تک کے علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے حق نہیں تھا، بلکہ کچھ مخصوص طبقہ تھا کہ بس جنہی کو ہی پرمیشن ملتی تھی کہ وہ پڑھیں، باقی تمہارا کام پڑھنا نہیں ہماری غلامی کرنا ہے، پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ کیوں صاحب آپ پڑھ لیجئے گا تو ہمارے یہاں کا کون کام انجام دے گا؟ لہذا ان کے یہاں بھی ہے کہ خالی برہمن کا طبقہ پڑھتا تھا اور جو بیکورڈ طبقہ ہے ان کو شودر کہہ کر کے، ان کو اچھوت کہہ کر کے دور کر دیا جاتا تھا کہ تاکہ وہ علم حاصل نہ کر سکے۔ کیوں؟ اگر علم حاصل کر لیں گے تو علم کا مطلب ہے کہ قدرت کا آ جانا، علم کا مطلب ہے پاور کا آ جانا، علم کا مطلب ہے اقتدار کا آ جانا۔ ارے ان کا اقتدار چلا آئے گا تو ہمارا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہذا کوشش یہ کی گئی کہ لوگ علم سے محروم رہیں۔ لہذا اقوام متحدہ نے یہ طے کیا، یہ بات رکھی کہ نہیں، علم کا حاصل کرنا یہ ہر انسان کا حق ہے، بنیادی حق ہے کہ انسان علم حاصل کرے، مگر ہماری جانیں قربان ہوں۔ نبی کریم کی عظمت کے اوپر، نبی کریم پہ ہماری جانیں نثار کروڑوں سلام ہو اس ذات اقدس کے اوپر کہ نبی کریم نے فرمایا کہ توجہ کا طالب طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، حق نہیں ہے، فرض ہے۔ یاد رکھیے، حق اور ہوتا ہے، فرض اور ہوتا ہے۔ نبی نے حق نہیں کہا بلکہ فرض کہا ہے۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔ پھر اس میں جو ہے وہ کوئی قید نہیں لگائی کہ کون سا مسلمانوں کا طبقہ علم حاصل کرے گا، نہیں، بلکہ ہر مسلمان۔ اس لیے کہ یہ تو تم کہتے ہو نا کہ یہ بلند ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ باعظمت ہے، یہ بے عظمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کی عظمت اس کے نگاہ میں کیا ہے۔ یہاں اللہ نہ چہرہ دیکھتا ہے، نہ نسب دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے۔ اللہ تو فقط ایمان و تقوی دیکھتا ہے۔ جس کا ایمان و تقوی بلند ہوگا، پیش پروردگار وہی مقدس ہوگا۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔ فرض ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، جہاں بھی فرض عائد ہوتا ہے وہیں کے اوپر ایک حق بھی عائد ہوتا ہے، بالکل آٹومیٹک ہے۔ جہاں فرض ہے وہیں کے اوپر کچھ حق بھی ہے۔ اگر ماں باپ کے فرائض خدا نے بتائے ہیں تو ماں باپ کے حقوق بھی اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اگر بیٹوں کے فرائض کو خداوند متعال نے بتایا ہے تو بیٹوں کے حقوق کو بھی خداوند متعال نے بتایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے
وہی کے اوپر ایک حق بھی عائد ہوتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے، فریضہ اور ہوتا ہے، حق اور ہوتا ہے۔ کیا صاحب، آپ کو گھر بنوانا ہے، گھر بنوانے کے لیے آپ نے ایک مزدور پکڑا صاحب کہ بھیا ہمارا گھر بننا ہے، آئیے آ کر کے آپ ہمارے یہاں جو ہے وہ کام کریے، جو ہوگا وہ ہم آپ کو بھی مزدوری دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے اس کو مزدوری پہ رکھا، محنت کرنا یہ اس کا فرض ہے، اور مزدوری دینا یہ آپ کا حق ہے۔ بلکہ لفظوں کو پلٹو نہیں، کام کو صحیح طریقے سے انجام دینا یہ اس کا حق ہے، اور مزدوری دینا یہ آپ پر فرض ہے۔ اب عزیزو پتہ یہ چلا کہ حق اور ہے، فرض اور ہے، لیکن اگر آپ مزدوری دینا چاہے، ایک ہفتہ اس نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد آپ اسے مزدوری دے، بھیا لو یہ ایک ہفتہ آپ نے کام کر دیا، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے امام باڑے میں پینٹنگ کی، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، لیجئے یہ آپ کے 5000 روپے ہوئے، آپ لے لیجئے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ارے مولا کے کام کے لیے آئے تھے، ایسے میں ہمیں پیسہ کیا لینا؟ پتہ یہ چلا کہ حق اس کا تھا کہ لے، مگر اگر حق چھوڑ دیا تو یہ قابل مذمت نہیں، قابل تعریف ہے۔ حق بنتا تھا کہ لے لے، نہیں لیا، مولا کا کام ہے، ساری زندگی تو انہی کے نام کے اوپر کھاتے ہیں، اتنے سے کام کا ہم پیسہ لینے والے نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر حق چھوڑ دیا جائے تو انسان قابل سرزنش نہیں ہوتا، انسان قابل لعن نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان فریضہ چھوڑ دے، آپ کے اوپر مزدوری دینا فرض تھی، ایک ہفتہ کام کرنے کے بعد جب اس نے مانگا بھیا مزدوری دیجئے ہم کو کام ہے، تو ایک مرتبہ آپ نے آنکھیں لال و پیلی کر کے اسے دکھائی، اور ایک مرتبہ کہنے کے جب حق مزدوری کیا دینا، تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی ہوگا وہ کہے گا اما یا تو مزدوری اس سے کروائی نہ ہوتی، یا اگر مزدوری کروائی ہے تو اس کا حق ادا کرو، یہ فرض ہے تم پر۔ یعنی ہر آدمی آپ کی مذمت کرے گا کہ آپ نے اپنے فریضے کو پورا نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے علم کو حق قرار نہیں دیا، فریضہ قرار دیا۔ یعنی انسان اگر حصول علم کو چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں، بلکہ قابل لعن قرار پائے گا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ نے اپنا حق تو چھوڑ دیا مگر فرض کبھی نہیں چھوڑا۔ مسلمان تیرے اوپر بھی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب یہ کہہ کر کے سینہ نہ چوڑا کرنا کہ ہم نے پڑھا نہیں، یہ پڑھا نہیں، یہ کوئی تمہاری تعریف نہیں ہے، تمہاری سرزنش ہے کہ تم نے پڑھا کیوں نہیں۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ بات آ گئی ہے عزیزوں، تو ایک بات آپ کے سامنے اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم کی دو قسمیں ہیں، یا علم دین ہے یا علم دنیا، یا علم دین ہے یا علم
دنیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی تیسری قسم ہو تو آپ بتائیے۔ علم کی دو ہی قسمیں ہیں نا، یہاں تک کہ تو تقسیم صحیح ہے اور سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ اتنا یاد رکھیے کہ یہ تقسیم با اعتبار موضوع صحیح ہے، با اعتبار موضوع صحیح ہے، اس کے علاوہ یہ تقسیم با اعتبار مقصد غلط ہے۔ نہیں معلوم کہ کہاں تک کہ میں اپنی بات آپ کے ذہنوں تک منتقل کر سکا۔ یہ تقسیم با اعتبار موضوع صحیح ہے، لیکن با اعتبار مقصد صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پوچھنے والا پوچھ لے کہ کیا پڑھ رہے ہو تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ علم قرآن پڑھ رہے ہیں، علم حدیث پڑھ رہے ہیں، علم روایت پڑھ رہے ہیں، علم درائت پڑھ رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں۔ ہم تمام طریقوں کو بیان کر سکتے ہیں، علم کے شعبوں کو بیان کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے نہیں۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے موضوع کی تقسیم صحیح ہو لیکن مقصد کی تقسیم غلط ہو، مقصد کی تقسیم غلط ہو۔ کیوں عزیزو؟ کیسے مقصد کی تقسیم غلط ہو سکتی ہے اور موضوع کی تقسیم کیسے صحیح ہے؟ کہا کہ موضوع الگ الگ ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، ڈاکٹری پڑھ رہا ہے۔ کوئی انسان انجینئر بننا چاہ رہا ہے، انجینئرنگ سے جو ہے وہ اپنے کو جوڑے ہوئے ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے شعبے میں جا رہا ہے، کوئی کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے، کسی کو کچھ بننا ہے، وہ اپنے اعتبار سے اپنے شعبے کو لیے ہوئے ہے۔ اس طرف بھی مسئلہ یہی ہے کہ کوئی انسان تخصص علم قرآن میں چاہ رہا ہے، کوئی علم روایت میں، کوئی علم درائت میں، کوئی جو ہے وہ فقہ میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ موضوع کے اعتبار سے ہر انسان کا سبجیکٹ جدا گانا ہے، لیکن اللہ کا منشا علم سے کیا ہے؟ یہ سب برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے علم دین پڑھو یا علم دنیا پڑھو۔ بہت توجہ کا طالب ہوں کہ چاہے علم دین پڑھو یا علم دنیا پڑھو، فرق نہیں پڑتا۔ میتھمیٹکس کے تم اسٹوڈنٹ ہو یا قرآن کی تفسیر کے، فرق نہیں پڑتا کہ انجینئرنگ پڑھ رہے ہو یا علم کلام پڑھ رہے ہو۔ یہ دیکھو پڑھائی سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ تمہارا مقصد اگر اللہ اور اللہ کی رضا ہے تو یاد رکھنا، اگر ڈاکٹری بھی پڑھ رہے ہو اور نگاہ میں یہ ہے کہ اس سے خدا کی مرضی اور بندگان خدا کی خدمت کی جائے تو ڈاکٹری کا پڑھنا بھی علم دین ہے۔ اور اگر قرآن پڑھا جائے، نیت یہ ہو کہ اس سے پیسہ کمایا جائے، اس سے لوگوں پہ خوف جمایا جائے، اس سے عزت بڑھائی جائے، تو علم قرآن بھی علم دنیا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ حصول علم کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے علم حاصل کیا جا رہا ہے؟ علم اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے کہ تاکہ گھمنڈ پیدا ہو۔ علم اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ مال دنیا کو حاصل کر کے پڑوسیوں کے اوپر روب جھاڑیں۔ علم اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے کہ تاکہ معاشرے والے جھک کر کے سلام کریں۔ علم اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے کہ تاکہ ہمارے علم کا دبدبہ پورے معاشرے کے اوپر ہو۔ علم اس لیے حاصل کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کی زبان کے اوپر بہبہ اور چہچہ اور وہبہ ہو۔ تو یاد رکھیے کہ نبی کریم نے دوسرے مقام کے اوپر فرمایا کہ اگر کوئی انسان علم اس لیے حاصل کرے کہ تاکہ دوسرے پر اپنی بلندی ثابت کر سکے، اگر انسان علم اس لیے حاصل کرے کہ تاکہ لوگوں کے سامنے اپنے کو سرخرو کر سکے، اگر اس لیے کہ تاکہ کسی کو زیر کر
یاد رکھیے علم تو حاصل کر لے یا نہ کرے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ اسے جہنم میں ضرور داخل کرے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ نزدیک بس دو ہی عبادتیں سب سے افضل ہے، ایک اللہ کی پرستش اور عبادت ہے، اور دوسرے مخلوق خدا کے ساتھ محبت اور ان کی خدمت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کی عبادت کر رہا ہے، بندگان خدا کی خدمت کر رہا ہے، اور جو علم جتنا زیادہ انسان کو بندگان خدا کی خدمت پر نافذ کر دے، وہ علم اتنا ہی زیادہ دل میں دین ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ علم کی تقسیم کہ علم یا علم دین ہے یا علم دنیا، اور عزیز گفتگو اگر اسی مقام کے اوپر ہے تو آج کی گفتگو کو اسی مقام پہ روک دیتا ہوں کہ یہ علم اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتا ہے، علم کے اندر بڑی گہرائی ہے اور بڑی وسعت ہے، اور انسان جتنا اس کی تہ میں اترتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اپنے کو کچھ نہ حاصل کرنے کا احساس ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر واقعاً علم حاصل کیا ہے تو علم انسان کے اندر گھمنڈ نہیں پیدا کرتا، بلکہ انسان کے یہاں بردباری اور حلیمیت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ علم ہی نہیں ہے کہ جہاں سے تکبر کا سرچشمہ پھوٹ کر کے نکلے، وہ علم ہی نہیں ہے کہ جہاں سے غرور پیدا ہو، وہ علم ہی نہیں ہے جہاں بندگان خدا کو درد کو نہ سمجھا جائے۔ ارے اگر تم علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کے بندوں کے درد نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے درد کو سمجھے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ علم ہے۔ اب دیکھیے کہ علم کی دو قسمیں، یا علم دین یا علم دنیا، دونوں میں ایک بڑا امتیازی فرق اور آتا ہے، وہ یہ کہ ہر علم کے ساتھ فقط ایک چیز جڑی ہوئی ہے، وہ کوئی بھی صنف ہو، کوئی بھی ٹاپک ہو، کوئی بھی موضوع ہو، ہر ٹاپک کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے جو چیز اس کے ساتھ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنے اس فن میں صاحب علم ہونا چاہیے۔ اگر انسان ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری میں انسان کو چیرہ دست ہونا چاہیے، اگر انسان انجینئر ہے تو انجینئرنگ کے میدان میں انسان کو باعلم و باصلاحیت ہونا چاہیے، اگر دوسرے شعبے ہیں تو اس شعبے کے ساتھ علم کے ساتھ وسعت علم ضروری ہے، اور جتنا وسعت علم ہوتا چلا جائے گا انسان کی مہارت کے لیے، اس کی قابلیت کے لیے وہی شے کفایت کرتی چلی جائے گی۔ بس یہی اتنا کافی ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ ایک انسان ہے کہ جو دنیا میں ایسا ڈاکٹر ہے کہ منفرد، اپنے فن میں اس کا کوئی نظیر نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی مثل نہیں،
لیکن ہے ایسا کہ شراب کی بوتل چھوٹتی نہیں، مگر جو اس نے نسخہ لکھ دیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر کاٹ نہیں سکتا، جو دوا تجویز کر دی اس کے علاوہ کوئی دوا ہو ہی نہیں سکتی۔ انصاف سے بتائیے کہ دنیا اس سے علاج کرائے گی یا نہیں کرائے گی؟ ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر سیستانی صاحب کو ضرورت پڑ جائے تو بھی اسی سے کرائیں گے۔ یہ علماء کرام جب مریض ہوتے ہیں مراجع اعلام، پتا چلا کہ ان کا علاج لندن میں ہو رہا ہے۔ لندن میں کیوں ہو رہا ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ اپنے فن میں متبحر ہے، یہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ شرابی ہے یا نہیں، جواری ہے یا نہیں، کردار کا صحیح ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ علم ہے یا نہیں۔ اگر علم ہے تو ہر ایک اپنا علاج کروانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن علم دین کے ساتھ دو شرطیں ہیں، علم بھی ہو کردار بھی ہو۔ لاکھ علم ہو کردار نہ ہو تب بھی بیکار، کردار بڑا اچھا ہو علم نہ ہو تب بھی بیکار۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ دو شرطیں ہیں، علم بھی ہو اور علم کے ساتھ کیریکٹر بھی ہو، کردار بھی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج نہیں لیکن پہلے یہ رسم رائج تھی کہ نماز پڑھانے کے لیے بھی بزرگ علماء سے اجازت لینا پڑتی تھی، اور بزرگ علماء اجازت دیتے تھے کہ ہاں آپ نماز پڑھانے کی قابلیت رکھتے ہیں یا صلاحیت نہیں رکھتے۔ بہرحال وہ جو بھی غرض رہی ہو اس زمانے میں، کن مصالح کو پیش نظر رکھ کر کے علماء نے اس رسم کو کیا تھا، مگر یاد رکھیے کہ انسان کو بہکتے ہوئے دیر نہیں لگتی، موسم کو بدلنے میں 4 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن انسان کو بدلنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں لگتی۔ یہ انسان کب بدل جائے؟ آج تک کے دوست تھا کل دشمن بن جائے، کل دشمن تھا آج دوست بن جائے، اس کے پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ لہذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج آپ نے ہم کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، آج ہم بڑے اچھے تھے کل بھی ہم اچھے رہے۔ ارے ہوگا کل جب آپ نے دیا تھا تب ہم بڑے اللہ والے نیک تھے، ارے کل ہم کتنے فاسق ہو گئے یہ کون جانتا ہے؟ کون کس کے کردار کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ کون کس کے کردار کی ضمانت لے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر علم واقعاً ہے اور علم دین ہے تو انسان ایک وقت میں امتحان نہیں دیتا، 1 سال میں امتحان نہیں دیتا، 1 گھنٹے میں امتحان نہیں دیتا، بلکہ زندگی کا ہر لمحہ ایک مومن متدین کا ایمان میں گزرتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بڑا حاجی اور نمازی ہے، مسجد میں گیا ہے تو حاجی ہی واپس بن کر کے نکلے گا، اور یہ جو کل تک شیطانی کرتا تھا، جس کا کام خرافات کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یہ انسان یہ بھی مسجد میں گیا ہے تو یہ بھی خرافاتی بن کر کے نکلے گا۔ ارے ہو سکتا ہے خرافاتی گیا ہو مومن بن کر کے نکلے، اور مومن گیا ہو فاسق بن کر کے نکلے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار سے باتیں قدم عنایت فرمائے،
ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، ایمان پر باقی رہنا یہ کافی ہے۔ صاحب ایمان ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، صاحب ایمان اور مسلمان مر جانا یہ بڑی بات ہے۔ پیدا تو سب مسلمان ہوتے ہیں، مرتے کتنے مسلمان ہیں یہ بس خدا جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لہذا قرآن مجید نے، اب وقت نہیں ہے کہ میں آیتوں کو پڑھوں اور تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں، برسیسا کا واقعہ نقل کیا ہے، تفسیر مجموع البیان میں ہے۔ برسیسا کا واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ برسیسا اپنے زمانے میں بڑا عابد و زاہد تھا، بڑی اس نے عبادت اور سجدے کیے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں میں شفا دی تھی۔ یہ انسانوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتا تھا، انسان مریض صحت مند و شفا یاب ہو جاتا، اور بالخصوص پاگل انسان مجنون کا مرض لاجواب تھا اس کے پاس۔ کتنے بڑا سا بڑا دیوانہ ہو اس کے پاس چلا آئے تو یہ اس کو اچھا کر دیتا تھا، ادھر ہاتھ پھیرا اور ادھر وہ صحیح و سالم۔ لیکن کہتے ہیں کہ انسان کو بھٹکتے دیر نہیں لگتی، انسان کو بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ کہتے ہیں اسی زمانے میں ایک رئیس و کبیر رہتے تھے کہ جن کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی خوبصورت تھی، لیکن اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہ پاگل ہو گئی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ کے اوپر وہ عابد رہتا ہے اور اس کے اندر یہ کمال ہے اور اللہ نے یہ کرامت اسے عطا کی ہے، تو اس کے بھائی لے کر کے آئے برسیسا کے پاس اور کہا کہ یہ ہماری بہن ہے، میں اسے جو ہے وہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، آپ اسے صحت یاب کر دیں، جو آپ کہیے گا وہ ہم آپ کو عطا کرنے کے لیے، اپنی ریاست آپ کو دینے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک نگاہ برسیسا کی پڑی، ابھی تک کہ وہ لڑکی دیوانی تھی، اب یہ خود دیوانہ ہو گئی۔ دیوانہ ہونے میں انسان کو دیر نہیں لگتی، اور دو چیزیں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر اثر نہیں ہوتا، غلط بات ہے۔ یہ کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کا اثر میرے پاس نہیں، میں تو بڑا مومن ہوں، بڑی تسبیح پڑھتا ہوں، میرے اوپر اثر نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ارے جب جناب یوسف جیسا نبی اثر سے بے اثر نہیں رہ سکتا تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہمت بہا، زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا، وَحَمَّتْ بِهِ، میری زبان لکنت کر جائے اگر میں ترجمہ کروں کہ یوسف نے بھی گناہ کا ارادہ کیا، نہیں، ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یوسف نے گناہ کا ارادہ کیا۔ کہتے کہ آیت آگے بڑھی کہ اگر یوسف اللہ کے برہان کو نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی گناہ کر بیٹھتے، یہ کر بیٹھتے اس بات کی دلیل ہے کہ اثر تو یوسف کے اوپر بھی ہو رہا تھا، مگر وہ ایمان تھا جو یوسف کو بچائے ہوئے تھا۔ لہذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر صنف مخالف کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اگر کہتا ہے تو دو ہی باتیں، یا تو جھوٹا ہے یا مریض ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اثر یہ ہوا کہ اس نے وہ کام کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے، نتیجہ یہ ہوا کہ چور کے داڑھی میں
آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو بہرحال ہماری سازش پکڑی تو جائے گی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ دوسرے کے لیے گڈھا کھودیے اور آپ کے لیے وہ اللہ زمین فراہم کر دے. نہیں میاں آپ کو بھی گرنا ہے, دیر سے صحیح لیکن گریے گا آپ بھی ضرور. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گرے نہ. کیوں؟ کیونکہ جو سنبھالنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو اللہ اس کے مقدر میں گرنا ہی لکھ دیتا ہے. اور اب ابھی تو ہوا یہ کہ شیطان آگے آیا اور آنے کے بعد کہا کہ برسیسا اگر اپنے کو بچانا چاہتے ہو تو اس کا مرڈر کر دو, اور مرڈر کرنے کے بعد اس کی لاش کو زمین میں دفن کر دو. لہذا جو ہے وہ اس نے کر دیا. اور کرنے کے بعد جب اس کے بھائی واپس آئے لڑکی کے تو آ کر کے انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو اچھی ہو گئی تھی اور پھر وہ بھاگی, مجھے پتہ نہیں کہاں ہے. لیکن شیطان کسی کا نہیں ہوتا, شیطان کسی کا نہیں ہوتا. اور یہ عجب بات ہے کہ جس نے اپنے کو شیطان کی شاگردی میں دے دیا اسے اپنا استاد بنا لیا. استاد نے ہمیشہ اپنے چیلوں کو دھوکہ دیا, کبھی بھی ان کو عزت نہیں دی. ارے چاہے وہ مصر کا حسنی مبارک ہو یا وہ چاہے قذافی ہو یا عراق کا صدام حسین ہو, جو بھی ہو, جس نے بھی ان کی چیلا گیری کو اختیار کیا شیطان نے اس کو ضرور رسوا کیا. درود پڑھے محمد و آل محمد. لہذا ہوا عیسیٰ ادھر شیطان نے جو ہے ان کے بھائیوں سے بتا دیا تمہاری بہن وہاں کے اوپر جو ہے وہ دفن ہے, اور یہ سارا کام کیا درا برسیسا کا ہے. وہ گئے اور انہوں نے قبر کھودی اور پتا چلا کہ جو ہے وہ بہن کی لاش نکالی اور قاضی القضات کے پاس لے کر کے معاملہ پہنچ گئے. اب ان کے پاس تو جو ہے وہ کچھ تھا نہیں کہنے کے لیے, بالاخرے ان کے لیے پھانسی کی سزا تجویز ہوئی کہ ان کو تختہ دار کے اوپر چڑھا دیا. دیکھیے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ خدا ہمارے ایمان کو سلامت رکھے, ہمارے تقدس کو خدا برقرار رکھے. منٹ نہیں لگتی انسان کا ایمان کس طریقے سے موم ہو کر کے پگھل جاتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا. برسیسا جس نے اتنی عبادتیں, اتنی ریاضتیں, اتنے سجدے کیے تھے, لا کر کے پھانسی کے اوپر اس کو چڑھایا گیا. اور جب پھانسی کے اوپر جو ہے وہ چڑھایا گیا تختہ دار کے اوپر, تو یہ ہوتا تھا کہ فوراً انسان نہیں مرتا تھا, بلکہ ہاتھ پیر کو اس کو لکڑی پہ رکھ کر کے باندھ دیا جاتا تھا. کئی دن تک کہ یوں ہی بھوکا پیاسا تڑپتا تھا اور یوں ہی اس کی جان نکل جاتی تھی. ایسے میں جب بھوک سے بے حال ہوا اور تڑپ رہا تھا تو شیطان ایک مرتبہ پھر آیا اور آنے کے بعد کہتا کیا ہے برسیسا, تم نے اپنے خدا کے اتنے سجدے کیے, اتنی عبادتیں کی, اتنی نمازیں کی, اتنی ریاضتیں کی, سب کچھ تو بیکار گیا نا. تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کچھ ملا؟ کچھ نہیں. دیکھو یہ کام کرنے والا میں ہی تھا, تم کو بہکانے والا میں ہی تھا, ورغلانے والا میں ہی تھا, اس منزل تک پہنچانے والا میں ہی ہوں اور میں ہی تم کو بچا سکتا ہوں. کیا یعنی خدا نے اگر عقل دی ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کردار علی معاشرے میں ادا کرو, کردار مافیا ادا نہ کرو. اب عزیزو ہوا یہ کہ جب شیطان نے یہ کہا تو برسیسا نے کہا کہ اچھا بتاؤ اگر تم ہم کو بچا سکتے ہو تو کیا ہو سکتا ہے. تو ایک مرتبہ شیطان برسیسا سے کہتا کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارا سجدہ کرو, تم بندو ذمہ ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, جلدی سے یہ رسی جو ہے وہ کھولو, ہم کو نیچے اتارو, ہم سجدہ کر لیتے ہیں. تو شیطان کہتا ہے نہیں, رسی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی اشارے سے تم سجدہ کرو, قبول ہو جائے گا. بس جیسے ہی ایک مرتبہ اس نے سجدہ کیا, ایک مرتبہ شیطان نے کہا کہ لعنت ہو اللہ کی تیرے اوپر, اس لیے کہ اللہ تیرا مالک تھا, اللہ تیرا خالق تھا, اللہ تیرا رازق تھا, وہی تیرا پالنے والا تھا. ایک وعدہ اس نے کیا, ایک وعدہ میں نے کیا. اللہ
کیا تھا کہ سچ بولو گے تو جنت میں جاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا عبادت کرو گے تو جنت ملے گی، عبادت سے منہ موڑو گے تو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نیک کام کرو گے تو جزا ملے گی، برا کام کرو گے تو سزا ملے گی۔ ارے اللہ تمہارا خالق و مالک، اللہ تمہارا رازق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وہ وعدہ سچا۔ میں نے کہا جو وعدہ کیا کہ جھوٹ بولو آرام سے رہو گے، دغا بازی کرو گے عزت پاؤ گے، شیطنت کرو گے معاشرے میں معظم رہو گے، لوگوں کے لیے گڈھا کھودو گے تمہارا قد بلند ہوگا، معاشرے میں خلفشار پیدا کرو گے تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، حلال و حرام کے چکر میں پڑو گے ہمیشہ بھوکو مرو گے، حرام کی کماؤ گے ہمیشہ عیش کرو گے۔ تم نے اپنے پروردگار کی نہ مانی، ہماری مان لی۔ ارے جو اپنے اللہ کا نہ ہو سکا وہ ہمارا کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ عدید و علم ہے، یہ علم انسان کو اس منزل تک پہنچاتا ہے کہ جہاں انسان کے لیے معرفت کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، جہاں سے لقائے رب کے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ بس آخری کلمات میں پیغام، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جہاں اپنے بچوں کو علم دنیا سے آراستہ کریے، وہیں ضروری ہے کہ انسان اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے زمانہ بڑا پرآشوب ہے، زمانہ بڑا خراب ہے۔ کوئی شے اگر بہکے ہوئے کو بچا سکتی ہے یا بھٹکنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے تو فقط دینداری ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اور یاد رکھیے کہ دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دین وہ سکھائے جو دین جانتا ہو، دین وہ نہ سکھائے جو خود نہیں جانتا۔ اور آج ہمارے یہاں ہو یہی رہا ہے کہ دین وہ سکھاتا ہے جو خود نہیں جان رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جتنی زیادہ اصلاح نہیں ہوتی اس سے زیادہ فساد ہو جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، باپ کا ڈر بچوں کے نگاہ میں نہیں رہ گیا، بچے ماں باپ کے کہنے کو ماننے کے لیے تیار۔ اکثریت کا حال یہ میں شواذ کی بات نہیں کرتا، کم لوگوں میں جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اکثریت کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو دین نہیں سکھایا گیا۔ دنیا تو سکھائی گئی مگر دین نہیں سکھایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ نہ قرآن سے باخبری ہے، نہ شریعت سے باخبری ہے، نہ مسائل سے باخبری ہے، نہ قوانین اسلامی سے باخبری ہے۔ نتیجہ باخبری کا یہی ہوگا کہ جو انسان ہوگا وہ بھی بے خبر ہوگا، اسے بھی کچھ پتا نہیں ہوگا۔ آج ہماری لڑکیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ایسے قدم اٹھا رہی ہے کہ شرم سے سر جھک جاتا ہے، بیٹے ایسے قدم اٹھا رہے ہیں کہ باپ کی آبرو خاک میں مل رہی ہے۔ یہ بڑھتے ہوئے قدم جوانوں کے اگر کوئی روک سکتا ہے تو فقط دینداری روک سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ بس عزیزو، دین کا سیکھنا واجب ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم حلال و حرام کو پہچان سکیں، تاکہ ہم حلال و حرام کو پہچان کر کے اپنے زندگی میں پیادہ کر سکیں۔
مجلس ایک نہیں 1000 پڑھ دیجئے اور 1000 سن لیجئے، اگر عمل کی دنیا میں نہ آئے تو سب بیکار۔ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ جانے کتنوں نے سنا اور کتنا سنا، نہ جانے کتنوں نے پڑھا اور کتنا پڑھا، لیکن یاد رکھیے کہ نہ مجلس کی کامیابی کی دلیل ہے کہ کتنا پڑھ دیا، نہ یہ دلیل ہے کہ کتنا زیادہ واہ واہ ہو گئی، نہ یہ دلیل ہے کامیابی کی کہ کتنا زیادہ نعرہ لگ گیا۔ مجلس کی کامیابی کی دلیل نعرے کا بلند ہو جانا نہیں ہے، کردار کا بلند ہو جانا ہے۔ اس فرش اعضا کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ فرش اعضا کردار ساز بنے، جملہ ساز نہ بنے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اگر اصلاح نفس ہو، دینداری پیدا ہو، یہ دینداری مجبور کرے گی کہ سیرت علی کو اپنایا جائے۔ یہ علم تقاضا کرے گا کہ سیرت سیدہ کو اپنایا جائے۔ یہ علم تقاضا علم دین کرے گا کہ دنیا میں زندگی اہل بیت کی بسر کی جائے اور وہ طریقہ اپنایا جائے کہ جو خوشنودی اہل بیت کا موجب ہے۔ لہذا جہاں سارا علم وہاں وہیں کے اوپر علم دین اتنا زیادہ ضروری ہے کہ تاکہ ہماری زندگی دینی زندگی میں ڈھل سکے، تاکہ ہمارا وجود، ہمارے گھر کا ماحول دینی ماحول میں تبدیل ہو سکے۔ ورنہ یاد رکھیے پیسہ کس کے پاس نہیں ہے۔ تم فخر کرتے ہو کہ ہمارے پاس کچھ مہینہ آ رہا ہے، جو بغل میں تمہارا پڑوسی ہے تم سے 10-20 گنا اس کے پاس آ رہا ہے۔ پیسے کا معیار نہیں ہے، اصل معیار اہل بیت سے کردار کا مل جانا ہے۔ اس لیے کہ دنیا یہ نہیں دیکھتی، نہ تاریخ نے یہ بیان کیا کہ کس کے خزانے میں کتنا مال تھا، بلکہ تاریخ نے یہ ضرور لکھا کہ مال ادھر تھا، علم علی کے طرف تھا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ تو علی کی عملی زندگی ہمارے عمل میں اترے گی۔ یہ بدحجابی یعنی بے دینی، یہ قبر میں پیر لٹکانے کے بعد داڑھی نہ رکھنا یعنی بے دینی، یہ حلال و حرام کی تمیز نہ ہونا یعنی بے دینی، یہ انسان کے حقوق کو پامال کر دینا یعنی بے دینی، یہ حقوق اللہ کو برباد کر دینا یعنی بے دینی۔ یاد رکھیے حسین بے دینوں کو پسند نہیں کرتے، حسین دینداروں کو پسند کرتے۔ اس لیے اسلام بے دینوں سے زندہ نہیں ہوتا، اسلام دینداروں سے زندہ ہوتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیندار بنے تاکہ سیرت فاطمی کو اپنے گھر پیادہ کر سکے۔ بس عزیزو، زہرا کی بھی یہی تمنا ہے، صدیقہ طاہرہ کی بھی یہی آبرو ہے کہ انسان دیندار بنے۔ نبی نے کوڑے کھائے تاکہ انسان دیندار بنے، علی نے گلے میں رسل بندھائی کہ تاکہ انسان صاحب علم بنے، زہرا نے مصیبتوں کو تحمل کیا کہ تاکہ انسان صاحب علم و شعور بنے اور دیندار بنے۔ شب شہادت صدیقہ طاہرہ ہے، کلیجہ پھٹتا ہے کہ بیوی کے مصائب کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، اور سیدہ کے کن کن مصائبوں کو بیان کیا جائے۔ دنیا سوچ نہیں سکتی کہ فاطمہ کے اوپر کیا مصیبتیں آئیں، فاطمہ کے اوپر ہوا کیا۔ کل میں نے پڑھا کہ مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ بنت رسول کے گھر سے دھواں بلند ہے۔ لوگ یہ سمجھے مدینے والے کہ شاید علی اور فاطمہ نبی کا غم بھول گئے
ان کے اہل بیت نے نبی کے غم کو بھلا دیا، گھر سے دھواں اٹھنے لگا، مگر جب قریب آ کر کے دیکھا تو سیدہ کے چولہے سے دھواں نہیں نکل رہا تھا بلکہ در سیدہ جل رہا۔ کون بیٹی نبی کی؟ وہ بعظمت بیٹی کہ جس کے اوپر سید الانبیاء کو ناز ہے، اور پیغمبر اپنی پوری رسالت کے ساتھ جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس بی بی دو عالم کا نام صدیقہ طاہرہ فاطمہ ہے۔ عزیزو، ہمارے یہاں، آپ کے یہاں جو اپنے دین سے تعلق بھی نہیں رکھتا، پڑوسی ہو، اگر کسی کی ماں مر جائے، کسی کا باپ مر جائے تو ہم پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں، ہم پرسے میں جاتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں، اپنا ہوتا ہے تو گلے سے بھی لگاتے ہیں، صبر کے کلمات بھی کہتے ہیں، غیر بھی ہوتا ہے تب بھی اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اس کی ڈھارس بناتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نبی کا انتقال ہوا تھا، لوگ در سیدہ پہ فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے آتے، لوگ سیدہ کو تعظیم دینے کے لیے آتے، لیکن روایت کہتی ہے ایک شقی آگے بڑھ کر کے کہتا کیا ہے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ چادر میں لپٹا ہوا سراپا عصمت ایک مرتبہ گویا ہوا، ارے اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں نبی کی بیٹی فاطمہ رہتی ہے، جس میں حسن و حسین رہتے۔ ادھر سے جواب آیا بہن ارے ہوا کرے، ایک مرتبہ ہوا ہی نہ کرے، در سیدہ میں آگ لگی، اجرکم اللہ، دروازہ جلنا شروع ہوا۔ ایک وقت وہ آیا، روایت کہتی ہے کہ آدھا دروازہ جل چکا تھا، آدھا دروازہ باقی تھا۔ ایک مرتبہ ایک شقی آگے بڑھ کر کے ارے اتنی زور سے ارے لات دروازے کے اوپر ماری کہ دروازہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں ہے کوئی آپ میں سے ایسا غیرت کہ جب اس کا دشمن اس کے گھر پہ لڑنے کے لیے آ جائے، اس کا دشمن مقابلے کے لیے آ جائے تو وہ خود نہ جائے، اپنی بیوی کو بھیج دے؟ ہائے رے مظلومیت علی کہ علی دروازے پر نہیں گئے، سیدہ آ گئی۔ ایک مرتبہ سیدہ پیچھے سے دروازے کو ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا، یہ شقی چاہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہو۔ ایک مرتبہ سیدہ کہ ان لوگوں سے میرا سامنا نہ ہو، سیدہ در و دیوار کے بیچ میں آئی، ارے بس بیچ میں آنا تھا کہ فاطمہ کو پیس دیا گیا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ عزیزوں، پڑھ دینا بہت، سن لینا بہت، اس کا اثر ہوا۔ دیکھیے، آپ لوگوں نے کوئی باغبانی کی ہے، اور اگر نہیں کی ہے تو بہرحال دیکھا ہوگا کہ باغبانی کیسے کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب درختوں میں پھل کچے ہوتے ہیں تو یہ کچے پھل شاخ سے جدا نہیں ہوتے، یہ شاخ سے جدا نہیں ہوتے، لیکن جب پھل پک جاتا ہے تو ایک ہلکی سی نسیم سحری چلتی ہے، وہ عام خود بخود۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہی مرحلہ ایک عورت کے یہاں ہوتا ہے۔ جو ولادت میں تکلیف ہوتی ہے وہ مرد محسوس ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے پھل پک جائے تو آسانی سے ٹپک جاتا ہے، ویسے ہی آسانی سے اتنے درد کے بعد ولادت ہو جاتی ہے۔ لیکن جو پھل ابھی کچا ہو، شاخ سے لگا ہوا ہو، لا کا پیڑ کو ہلائیے
بولے جب دروازہ سیدہ کے اوپر گرا تو ایک مرتبہ فاطمہ نے آواز بلند کی یا فضہ خذینی، اے فضہ میری مدد کو، میرا محسن شہید ہو گیا، میرے محسن کو اٹھا لو۔ فریاد سیدہ تھی، مدینے کے لوگ سن رہے تھے، کوئی فاطمہ کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَقَدْ قَضَى تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما، باری الہا مزید ذائق حسینی کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا باری الہا تو ہم سب کو دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم میں سے جو بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو برطرف فرما۔ رب کریم جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار باری الہا جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اسباب رزق و روزی مہیا فرما۔ خدایا جو برسر روزگار ہیں ان کو رزق حلال فرما کر کھانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار میرے معبود میرے اللہ تو ہماری اولاد کو نسل بعد نسل مسلمان واقعی قرار دے۔ میرے پروردگار باری الہا گزشتگان اور مرحومین کی جمیع گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ اللہ جن کی بخشش ہو چکی ان کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ میرے پروردگار تو ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں سے صرف نظر فرما۔ پروردگار میرے معبود میرے اللہ تو ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار میرے معبود میرے اللہ تو ہم لوگوں کے دلوں سے بغض، کینہ، حسد و عداوت کو نکال کر کے محبت و رافت و رحمت کو اس کی جگہ کے اوپر جائے گزین فرما۔ پروردگار بار الہا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، اسلام و مسلمین کی نصرت و یاری و حمایت فرما۔ پروردگار میرے معبود میرے اللہ اہل فلسطین کو صبر و استقامت عنایت فرما۔ پروردگار میرے معبود میرے اللہ دشمنوں کے شر کو خود ان کی طرف پلٹا دے۔ اللہ یہ شر پسند عناصر اگر ناقابل ہدایت ہے تو ان کو صف ہستی سے نیست و نابود فرما۔ پروردگار بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے مولا و آقا سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔